الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنا فضل عطا کیا، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ کہ جن کے لیے شیطان ساتھی ہے، فَسَاءَ قَرِينًا، پس بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ان پر لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کیا اس میں سے انہیں اللہ نے عطا کیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ گزرا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ اور آگے یہ کہا گیا تھا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اب تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں متکبرین، ان کے اوصاف سیئہ کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی، تکبر کرنے والے لوگ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، چونکہ وہ تکبر کر رہے ہیں، اور جب تکبر کر رہے ہیں تو اللہ کے جو ان کے ذمہ حقوق ہیں واجبہ، ان میں بھی بخل کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، اور اس کے ساتھ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل اور کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں، یعنی دوسروں کو بھی اپنے قول اور عمل سے اس بری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آیت کریمہ میں کیا آیا؟ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخل کا لفظ آیا، اور عرف عام میں اس کا اطلاق حقوق مالیہ، مال خرچ نہ کرنا، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور گویا مالی حقوق کے اندر کوتاہی کرنا۔ لیکن آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے آدمی رفاع بن زید، حیی ابن اخطب وغیرہ، انہوں نے انصار مدینہ سے یہ کہا لا تنفقوا اموالکم، اپنے مال خرچ نہ کرو بھائی، کیوں خرچ کرتے ہو؟ انا نخشى علیکم الفقر، ہمیں لگتا ہے تم اس طرح خرچ کرتے رہو گے کل تم مانگنے لگ جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، مسکین بن جاؤ گے۔ وہ یہ باتیں کہنے لگے دوسروں کو، اور اللہ نے انہیں جو علم دیا ہوا تھا، تورات، زبور کا، انجیل کا علم دیا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، جیسے وہ مال میں کنجوسی کرتے تھے ایسے علم میں بھی کنجوسی کرتے۔
جب علم میں بھی کنجوسی کرتے تھے تو اس شان نزول کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو یہاں الذین یبخلون سے مطلب ہے جو مال میں بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور علم میں بھی کنجوسی چھپاتے ہیں، جو انہیں علم دیا گیا اس علم کو چھپاتے ہیں، اور گویا بخل بالمال اور بخل بالعلم دونوں کو یہ شامل ہو گیا۔ لہٰذا یہاں یہ کہا گیا کہ یہود مدینہ انتہائی درجے کے گویا اس طرح کنجوس بھی تھے، مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ علم کو بھی چھپاتے تھے کہ جو انہیں الہامی کتابوں میں اللہ نے دیا تھا۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ہیں الذین یبخلون، بخل کیا ہے؟ بخل فرمایا ایک بہت بری کبھی بیماری ہے، ایک انتہائی بری بیماری ہے، اور جس قوم میں بخل پیدا ہوتا ہے وہ قوم بددل ہو جاتی ہے، اور آخر کار اس قوم پر غیر غالب آ جاتے ہیں اور یہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو معاشرے کے کمزور لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، جن کے پاس نہیں ہے ان پر خرچ کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور من حیث القوم پھر وہ ایک مضبوط معاشرہ بھی بن جائیں، اس لیے ان کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ ورنہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جنت سے بھی دور ہے، اور اس کے مقابلے میں سخی آدمی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جاہل سخی ہے، جاہل ہے لیکن سخی ہے، فرمایا اللہ کو محبوب اور پسند ہے اس عبادت گزار سے جو کہ بخیل ہو، ہے بڑا عبادت گزار لیکن بخیل ہے، اس سے اللہ رب العزت کو یہ جاہل سخی زیادہ پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا آدمی جب فرائض ادا کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صرف نفلی نمازیں ہی کافی نہیں، روزے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا ای داء ادوا من البخل، بخل سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں، سب سے بڑی بیماری بخل ہے۔ فرمایا کنجوسی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے جو انسان کے لیے بڑی مہلک ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل۔ خب کا معنی ہے دھوکے باز، منان احسان جتلانے والا، اور فرمایا کہ بخیل آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے اول فرصت میں نہیں جانے، سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لا یجتمع خصلتان فی المؤمن، ایمان والے آدمی میں دو یہ عادتیں جمع نہیں ہوں گی، کون سی؟ سوء الخلق والبخل، بد اخلاق بھی ہو اور بخیل بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک مومن میں اور ایمان والے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہ فرمایا جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت میں بخل کرتے ہیں، علم اور ایمان کے معاملہ میں بھی بخیل ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایسے لوگ اللہ رب العزت کی عطا کردہ جو نعمت ہے اس کی ناقدری کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، فرمایا نہیں کوئی مومن جب صبح کرتا ہے تو دو فرشتے ینزلان آسمانوں سے اترتے ہیں، یقول احدہما، ایک فرشتہ ان میں سے یہ دعا کرتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو بہتر عطا کر، نعم البدل عطا کر دے، وہ یہ کہتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتے ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس کو تباہی سے ہمکنار فرما دے۔
یہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، اور جب فرشتہ یہ بد دعا کرے کنجوس کے لیے اور فرشتہ دعا کرے سخی کے لیے، تو آپ خود سوچیں پھر اللہ اس کے لیے کیا کچھ فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفقی، خرچ کرو، فلا ولا تحصی، شمار نہ کیا کرو، گن کر خرچ نہ کیا کرو، کیوں؟ فیحص اللہ علیہ، کہ اگر تو گن کر خرچ کرے گی اللہ تجھے بھی گن کر دے گا، اور بغیر گننے ہوئے خرچ کرے گی اللہ تجھے اسی طرح عطا کرے گا، بغیر گنے ہوئے عطا کرے گا۔ فرمایا یہ، اور آگے کہہ دیا کہ دوسرے کیا ہے، دوسرا یہ ہے ان کے لیے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس۔ پہلا کیا تھا، ان کی بیماری کیا تھی، تکبر والوں کی، کہ وہ خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم نہ کرو بھائی، فقیر ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور ایسی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک بات بتائی، میں بڑا حیران ہوا، کہا کہ یہ مدرسے کے بکس کے پاس ایک آدمی کچھ پیسے ڈالنے لگا تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیوں ڈالتے ہو؟ نہیں ڈالو بھائی، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سب ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈالو، کیوں ڈالتے ہو یہاں؟ بھائی اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے، دینے والا اللہ کے لیے دے رہا ہے، بس جیسے اس کو خود بھی توفیق نہیں ہو رہی اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے۔ تو یہی فرمایا یامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بخل کے لیے، لوگوں کے ہاتھ بھی کھینچتے، خبردار تم خود تو توفیق ہی نہیں ہے، دوسرے کو بھی منع کر رہا ہے، یہ کیفیت۔ تو دوسرے ان کی عادت یہ بتائی ان لوگوں کی جو تکبر والے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، بعض خرچ تو نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی کیا، دکھلاوے کے لیے، ينفقون اموالهم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں اور کہیں بڑا سخی آدمی ہے، خرچ کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تصویریں بنا کر چڑھا رہا ہے، افتتاح کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسرا جو ہے اس کو اس میں شوق پیدا ہو تو اور اچھی بات ہے، لیکن یہاں کیا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اور جب وہ دکھلاوے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، صرف دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا جب دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، فرمایا وہ ہیں کہ شیطان ان کا ساتھی ہے، فسا قرینا، برا ساتھی۔ آدمی کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کا دوست کیسا ہے، اس کا ساتھی کیسا ہے، اگر ساتھی اچھے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی خود اچھا ہے، ساتھی اسی طرح ہیں بالکل بگڑے ہوئے، کہا جاتا ہے یہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ کسی آدمی پر فیصلہ ان کے ساتھیوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرما دیا کہ ایسا آدمی جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کا ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھی یعنی شیطان کا انجام ہوا وہی ان کا بھی ہوگا۔ کیا معلوم ہوا؟ جس طرح حقوق مالیہ کے اندر بخل کرنا برا ہے اور عیب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دکھلاوے کے لیے آدمی کوئی خرچ کرتا ہے، یہ بھی برا اور عیب ہے، اللہ کے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، ہاں ریاکاری کے لیے شرک کیا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ کیا رکھا اس نے شرک کیا، لہٰذا یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ان اخف من اخوف ما اخاف علیکم، فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما شرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا الریا، ریاکاری کرنا اور دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہاں یہ فرما دیا ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، حالانکہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ومن یکن، اور ان ایسے لوگ ان کا دوست شیطان ہے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جس کا شیطان دوست اور ساتھی بن جائے فسا قرینا، بہت برا ہے۔ وماذا علیہم، کیا ہوتا ہے ان کا نقصان؟ کوئی نقصان تو نہیں تھا ان پر۔ لو آمنو، اگر اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آخرت پر ایمان لایا ہوتا اور خرچ کرتے اس میں سے، چونکہ ان کا اپنا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے،
اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے خرچ کیا جاتا تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا، جب اس میں سے نہیں کرتے تو ان کو ملے گا بھی کچھ بھی نہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نیک اعمال کا ثواب تقسیم ہوگا تو اللہ رب العزت ان ریاکاری کرنے والے اور دکھلاوا جو ہے کرنے والے ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو تم دکھانے کے لیے دنیا میں جو ہے یہ نیک اعمالوں نے دکھانے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے کیا کرتے تھے، جاؤ اور دیکھ لو کیا ان کے پاس تمہارے ان اعمال کا ثواب ہے یا نہیں ہے۔ جائیں گے ان کے پاس کوئی اس کا اجر اور بدلہ نہیں ہوگا، یہ کیفیت ہوگی۔ تو آگے ارشاد فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، لہٰذا جو کچھ کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے سب علم میں ہے، اللہ اسی پر جو ہے وہ گویا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بخل اور ریاکاری جیسی بہت بری خصلتوں سے محفوظ رکھے۔